دھرنا، رکاوٹیں اور قانون کی عملداری۔ ہم آج اپنا ویلاگ اس اہم مسئلے پہ کریں گے۔ ہمارے ملک میں سیاسی ڈرامہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ ایک جماعت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کا بیانیہ بالکل مختلف ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے اقتدار میں آنے کا موقع ملتا ہے وہ اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کے خلاف عمل شروع کر دیتے۔ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، حالات و واقعات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور ملک کی ایک پارٹی پی ٹی آئی ایک بار پھر اس ڈی چوک میں دھرنا دینے جا رہی ہے، اور موجودہ حکومت جو خود پی ٹی آئی کے دور میں دھرنے دیتی رہی ہے، اس کی سیاسی پارٹیاں جلسے جلوس کرتی رہی ہیں اور اس کو جمہوریت کا حسن اور بنیادی حق قرار دیتی رہی ہیں، اس کو روکنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کرنے پہ تیار ہے۔ ایک بہت بڑا کام تو یہ کیا جاتا ہے اور ساری حکومتیں کرتی ہیں کہ جی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں، کنٹینر کھڑے کر دیے جائیں، سڑکیں کھود دی جائیں، مٹی سڑکوں پہ ڈال دی جائے تو لوگ آگے نہ بڑھ سکیں۔ کیا یہ رکاوٹیں ڈالنا قانون کے مطابق درست ہے؟ بعض دفعہ لوگ یہ توجیہ دیتے ہیں کہ جی ریاست کے پاس تو اختیار ہوتا ہے کہ وہ تشدد کا استعمال کر سکتی ہے، اگریشن کا استعمال کر سکتی ہے، قانون اس کو اجازت دیتا ہے۔ میرا خیال ہے، اور لوگ اس بات پہ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، میں قانون کا کوئی باقاعدہ طالب علم تو نہیں ہوں، لیکن آئینی حکومتیں جو ہیں ان کے پاس جو اختیار ہوتا ہے وہ آئین کے دائرہ کار کے اندر ہوتا ہے، اور آئین ہمیں جو ہمارا 73 کا آئین ہے وہ سیاسی اور انسانی آزادی کی گارنٹی دیتا ہے۔ کیا اس بنیاد پہ کہ ایک آدمی سڑک پر جا رہا ہے وہ آپ پر حملہ کر سکتا ہے، آپ اسے حملہ کر کے قتل کر سکتے ہیں؟ قانون اس کو مانے گا؟ یقیناً نہیں مانے گا۔ تو پریونٹیو میئر ہمیشہ اس لیے لیے جاتے ہیں کہ دوسروں کو کے نقصان پہنچانے سے خود کو بچایا جائے، یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن اگر پریونٹیو میئر اس لیے ہوں کہ دوسروں کو کوئی لیگل کام کرنے سے روکا جائے پھر یہ غلط ہے۔ اب لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے اندر جو پولیٹیکل ایجیٹیشن ہے اس پہ پابندی لگائی ہے۔ ابھی ایک بات تو سامنے آ گئی کہ اگر آپ قانون کے پابند ہیں اور قانون کو ضروری سمجھتے ہیں معاشرے میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون پر عمل داری کے بغیر آپ کبھی ایک مہذب معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے، تو آپ کو اس کو ماننا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قانون کی عملداری صرف اپوزیشن پر فرض ہے؟ اچھا آپ دیکھیے کہ ایک بڑا سوشل میڈیا ہمارے ہاں بڑی متنازع چیز بن گئی ہے، اور بعض دفعہ اسے مانسٹر یا دیو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور ہم سوشل میڈیا پر پابندیاں لگاتی ہے ہماری حکومت، انٹرنیٹ سلو کر دیتی ہے، ٹویٹر یا ایکس جسے کہتے ہیں اس کو بین کر دیتی ہے، اور پھر اب تو ماشاءاللہ ہماری وفاقی شرعی کونسل جو ہے اس نے اسے غیر شرعی بھی قرار دے دیا ہے، غیر اسلامی بھی قرار دے دیا ہے۔ چلیے درست کیا ہوگا انہوں نے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس پابندی جو قانونی طور پہ لگی ہے یا شرعی طور پہ لگی ہے، اس کا اطلاق حکمرانوں پر بھی ہوتا ہے؟ اگر آپ کی حکومت میں موجود وزراء اور کیبنٹ کے اراکین ایکس کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں تو وہ کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ان کو پکڑا گیا ہے؟ کیا ان کے اوپر قانون اور شرع نافذ ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو اس قانون کو وچ ہنٹنگ کہتے ہیں۔ وچ ہنٹنگ کیا ہوتی ہے؟
کہ قانون کو اپنی پسند کے مطابق لگانا اور نہ لگانا. چند دن پہلے ایک بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی. ایک واقعے میں جو لاہور میں ہوا، ایک پرائیویٹ کالج کے حوالے سے کوئی واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ تو اب انویسٹیگیشن طے کر رہی ہیں. طلباء سڑکوں پہ آئے. ایک صوبائی وزیر نے، جو وزیر اطلاعات بھی ہیں، واٹس ایپ چیٹ دکھائی کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ایک دوسرے سے واٹس ایپ میسجنگ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے اس جو پروٹیسٹ اسٹوڈنٹس کا ہے اس کو آپ نے اور بڑھانا ہے. تھوڑی دیر بعد ایک ٹی وی اینکر، جو بہت مشہور ٹی وی اینکر ہیں، ان کی طرف سے ایک ویلاگ ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو وزیر موصوف نے دکھایا تھا، موصوفہ نے، یہ فیک ہے، خود بنائی ہوئی اسکرین شاٹس ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا؟ کیا صوبائی وزیر نے فیک واٹس ایپ اسکرین شاٹ چلائے تھے، یا اس اینکر پرسن نے صوبائی وزیر کے اوپر غلط الزام لگایا تھا؟ کسی ایک نے تو غلطی کی تھی، کسی ایک کو تو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن نہیں ملی. تو یہ جو ہماری معاشرتی صورتحال ہے کہ جس میں ہم قانون، اصول، مذہب، اخلاقیات، انسان پسندی، ہر چیز کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ اصل برائی کی جڑ ہے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ اچھا معاشرہ بنے، آپ ایک اچھے معاشرے میں زندگی گزاریں، تو پھر ان سے سیکھیں جنہوں نے اچھا معاشرہ بنایا ہے، جہاں قانون کی عملداری ملک کے وزیر اعظم کے لیے بھی وہی ہوتی ہے اور عام سڑک پر کھڑے شہری کے لیے بھی وہی ہوتی ہے. اور جب تک آپ قانون کو سب کے لیے برابر نہیں کرتے، آپ کبھی اچھے معاشرے کی تشکیل میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارا آج کا یہی پیغام ہے.